پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا نام جو ہر دور میں موجود رہا مگر کبھی مکمل اقتدار میں نہیں آیا۔ آخر مولانا فضل الرحمان کی اصل طاقت کیا ہے؟ فوج کی دو ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ فوج کی نہیں ہوا کرتی، فوج یا بیرکوں میں یا سرحدات۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دہائیوں تک منظر نامے کا حصہ رہتے ہیں، کبھی حکومت کے اتحادی، کبھی اپوزیشن کے سخت ناقد، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور کبھی اس کے مخالف۔ یہ کہانی ہے مولانا فضل الرحمان کی، ایک مذہبی عالم، ایک سیاسی رہنما اور ایک متنازع مگر اثر رکھنے والا کردار۔ اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دست گریباں، نہیں زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ 1953 ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مفتی محمود جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنما تھے۔ دینی تعلیم، مدرسہ اور بچپن سے سیاسی ماحول، یہی ماحول ان کی سوچ اور سیاست کی بنیاد بنا۔ ریاست کو باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے، وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے، آپ کے رویوں سے ہمیں تشویش ہے، آپ ہمارے تشویش کو دور کریں۔ مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے، آپ مدارس کے اس تنظیم کو دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے، ورنہ آپ کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ 1980 کی دہائی، افغان جنگ کا دور، پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا کردار بڑھا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس دور کا سیاست کا حصہ رہے۔ انہوں نے مدرسہ نیٹ ورک اور مذہبی سیاست کو منظم کیا۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ اس دور نے مذہبی سیاست کو طاقت دی، حامی کہتے ہیں کہ وہ نظریاتی سیاست کے امین رہے۔ مولانا صاحب کو جو کامیابی ملی ہے، سب سے بڑی کامیابی کہ انہوں نے کارکنوں کو نظریاتی اور فکری طور پہ اندھا بہرا رکھا ہوا ہے۔ جماعت میں کوئی تربیتی لٹریچر نہیں ہے، نہ کبھی تربیتی عنوان پہ پروگرام ہوتے ہیں، نہ نظریہ سازی کے حوالے سے کوئی باقاعدہ جو ہے نشستیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے تک ہوتے تھے لیکن بعد میں ان چیزوں کو ختم کیا گیا۔ ایک دفعہ پروگرام تھا کہ اس میں مولانا کے لیے موضوع طے تھا کہ آپ نے اس موضوع پہ بیان کرنی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کو جو عنوان دیا گیا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں گے، آپ نے جا کے وہاں اپنا عنوان تبدیل کر دیا، کسی اور موضوع پہ آپ بولنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب مجمع کو دیکھا تو مجمع کے ساتھ وہ عنوان سوٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس عنوان پہ اگر وہ بات کرتے تو وہ لوگوں کو برانگیختہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو جذباتی نہیں بنا سکتے تھے، ان کی محبتوں کو وہ کیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ صرف مجمع کی محبتوں اور ان کی عقیدتوں کو کیش کرنے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً اپنے موضوعات کو چینج بھی کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کو پھر غصہ تو آتا ہے نا کہ یار مجھے پوری دنیا مان رہی ہے، تم پاکستان کے اندر چند چھوٹے موٹے مولویوں مجھے نہیں مانتے، تو وہ پھر ان کو غصہ آتا ہے اس بات سے۔ اور پھر دوسری بات یہ نا کہ کوئی اور نقطۂ نظر کا حامل آدمی ہے، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو جیسے آپ کا بچہ آپ کو گالی دے تو زیادہ غصہ آتا ہے، پرائے کوئی دے تو آپ اگنور کر جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور آپ میری بات نہیں مانتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے میدان میں مداخلت نہیں کرتا، تم جب میرے میدان میں مداخلت کرتے ہو تو وہ پھر ایک تشویش کی بات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ووٹ بینک ٹوٹتا ہے۔ مولانا کی سیاست کی ایک خاص بات رہی اتحاد کی سیاست۔ وہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومت کے اتحاد بھی رہے، بعد میں عمران خان کی سخت ناقد بنے۔ میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے۔ CIA کا نمائندہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے، ہماری تائید ہو رہی ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ ان پر اکثر یہ تنقید کی گئی کہ وہ ہر دور میں اقتدار کے قریب رہتے ہیں، مگر وہ ایسے سیاسی حکمت عملی کہتے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف مارچ۔ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کا اعلان کیا، ہزاروں کارکن اسلام آباد پہنچے، انہوں نے حکومت سے استعفا کا مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج کئی دن جاری رہا مگر حکومت برقرار رہی۔ یہ لمحہ ان کی سیاسی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا اور ایک سیاسی چیلنج بھی۔ مولانا فضل الرحمان آج بھی پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہے، وہ مذہبی سیاست کے اہم ترین نمائندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے چاہنے والا کہتے ہیں وہ اصولی
सियासतदान है। नाक़िदीन कहते हैं वो मफाहिमती सियासत का माहिर है, मगर ये एक हकीकत वाज़ेह है, वो पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकिल किरदार है। मौलाना फजल रहमान एक मजहबी आलिम जो सियासत के ईवानों तक पहुंचा, एक लीडर जो दिहाइयों से सियासी मंजरे नामे का हिस्सा है। चाहे आप मुतफिक हो या नहीं, इनकार मुमकिन नहीं कि वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम बाब है। सियासत बदलती रहती है, मगर कुछ किरदार वक्त के साथ जुड़े रहते हैं। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और मज़ीद ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।